السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنسنی خیز نیوز۔ میرے ساتھ پروفیسر احسن رفیق صاحب ہیں، ایک کتاب کی رہنمائی ہے، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ کہ آپ میں تشریف لائے۔ آج ہماری کتاب جس کا نام نشان منزل اور ہم، جو میں نے اپنے خون جگر سے لکھی ہے، اس کی تقریب رونمائی یہاں فاران کلب انٹرنیشنل کلب میں ہوئی، جس میں ہمارے بچپن کے دوست اور اس شہر کے بہت ہی عظیم مقررین حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے، اور ہم نے اس تقریب کو بہت انجوائے کیا۔ یہاں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی، اور وہ والی خاص بات بھی جو کہ کہا گیا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے صاحب کتاب بنایا، اور میرے بڑے عظیم دوست انجینئر عامر بشیر، اور جناب بہترین براڈ کاسٹر شاہد مسرور صاحب، اور ہمارے انجینئر ادریس غازی صاحب، اور ہمارے صحافی جناب محترم یعقوب غزنوی صاحب، اور ہمارے ایک اس شہر کی کمیونٹی کی عظیم شخصیت مسعود وسیع صاحب بھی، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ یہاں تشریف فرمائے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے آپ کتاب لکھ رہے تھے تو کب سے لکھ رہے، کتنے عرصے سے؟ بس میں نے یہ گزشتہ سال شروع کی تھی، اچھا اس کے بعد تکمیل تک پہنچی، اور آج الحمدللہ یہ آ گئی۔ میری 3 کتابیں اور مکمل ہو گئی ہیں، وہ عنقریب آنے والی ہیں۔ اچھا، کتاب جو لکھ رہے تھے کس موضوع پہ آپ لکھ رہے تھے؟ یہ کتاب جو ہے یہ میری زندگی کے بارے میں ہے، اور اب جو آنے والی کتابیں ہیں، ایک جو ہے وہ تقریر کے حوالے سے، اس کا موضوع ہے خطابت کا تاریخی پس منظر، اور تیسری کتاب جو ہے وہ انسانی علمی ہے، دنیا میں جو انسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں وہ اس پر ہے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں، اور ان تمام دوستوں کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا ہے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ تو اس میں ہمارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں، انجینئر جناب عامر بشیر ہمارے NED یونیورسٹی کے ساتھی ہیں، ماشاءاللہ اس وقت بھی یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ عامر بشیر جی۔ جی السلام علیکم۔ اصل میں احسن رفیق صاحب جو ہے وہ زمانۂ طالب علمی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریر کیا کرتے تھے، اور صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان لیول پر جو ہے انہوں نے فن خطابت میں اپنا سکہ جمایا، اور بے انتہا بے شمار جو ہے انہوں نے گولڈ میڈل اور ٹرافیز DJ سائنس کالج اور کراچی یونیورسٹی کی جانب سے جیتی۔ ان کا جو خطابت کا دور آپ کہہ رہے ہیں وہ 1977 سے 1990-95 تک رہا، اور یہ ابھی بھی وہاں کیلیفورنیا امریکہ میں جو ہے وہ ایک پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جو ہے وہ مختلف لیکچرز دیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی کتاب ہے نشان منزل اور ہم، بیسیکلی یہ نشان منزل ہے نئی نسلوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں جد و جہد کی ہے۔ 5 سال کے جب یہ تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور پھر انہوں نے والدہ نے ان کی جو ہے وہ ہر طرح کی معاشی جد و جہد کی، اور انہوں نے خود بے انتہا جد و جہد کی۔ کلاس 9 سے جو ہے انہوں نے ٹیوشن پڑھائی، اور کراچی میں جو ہے ان کا اس زمانے میں ایک بہت بڑا نام تھا ٹیوٹر کی حیثیت سے۔ اور ان تمام نوجوانوں کے لیے جو وسائل کی کمی کا روتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسن رفیق ان کے لیے ایک مثال ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے معاشی اور معاشرتی ترقی کی، اور اپنے شوق یعنی ڈیبیٹس کو بھی پورا کیا، معاشی ترقی بھی کی، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ماشاء اللہ احسن رفیق صاحب جو ہیں یہ پاکستان سے باہر سے بھی آئے ہیں، یہ تو آپ کتنے عرصے بعد آئے ہیں؟ میں ہر سال تقریباً 4 سال میں آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا کم آتا تھا، لیکن اب حالات کراچی کے اچھے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العزت اس شہر کو ترقی دے، اور جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا میں اس کو پھیلاؤں، اور ہمارے ساتھ کھڑے شاہد مسرور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے بہترین براڈ کاسٹر، ہمارے بچپن کے ساتھیوں میں سے شاہد مسرور صاحب۔ احسن رفیق صاحب اصل میں پاکستان سے گئے تھے 90s میں، یہاں سے گئے، اور جب یہ یہاں سے گئے ہیں تو یہ یہاں کے ایک بہت جانے پہچانے اور بہت بڑے ڈیبیٹر تھے۔ تقریر کے میدان میں انہوں نے بڑا نام کمایا، بڑی ٹرافیز جیتی، بڑے میڈلز حاصل کیے۔ اس کے بعد پھر یہ وہاں گئے، یہاں پر بھی پڑھاتے تھے، معلم تھے، وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ویسے تو کلیہ فارمیسی جامعہ کراچی سے انہوں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا، یہاں پر مختلف فارمیسیوٹیکل کمپنیوں میں رہے، سعودی عرب گئے، پھر امریکہ گئے، لیکن وہاں جا کے بحیثیت ایک استاد کے، ایک ٹیچر کے، ایک موٹیویٹر کے، انہوں نے اپنا کردار وہاں پر منوایا اپنے آپ کو، اور پھر جب یہ پاکستان واپس آئے تو یہ جو 90s کا ایک حلقہ ہے ان کا دوستوں کا، آج یوں سمجھ لیں 90s کا جو ان کا حلقہ ہے دوستوں کا، آج کا اس شہر کراچی کا، پاکستان کا ادبی اور ثقافتی حلقہ وہی ہے۔ انہی لوگوں کو آج انہوں نے جمع کیا، دوستوں کو جمع کیا، ایک بہت بہترین اس اعتبار سے تقریب کہ شہر کراچی کے وہ چیدہ لوگ اس میں شامل ہیں کہ جن میں سے کوئی 1 یا 2 کسی تقریب میں چلے جائیں تو اس تقریب میں نکھار آ جاتا ہے۔
لیکن آج ان تمام لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جمع کیا، اور یہ ایک چھوٹی سی تقریب تھی لیکن اوور کراؤڈڈ تھی، اور سب نے بہت انجوائے کیا، بہت بہترین گفتگو ہوئی، اور ہمیں اچھا لگا کہ آج ہم پروفیسر رفیق احسن سمیت اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود رہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا پروفیسر رفیق احسن صاحب جو ہے ماشاءاللہ باہر مقیم ہے مگر پھر بھی یہاں ہے پاکستان سے. آپ دیکھیں ان کو کتنی محبت ہے. جی اب ہمارے ساتھ یہ ہمارے ادریس غازی، یہ بھی میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اس جدوجہد کے ساتھی ہیں جو ہم نے سفر شروع کیا تھا، اور ہمارا بہترین بچپن انجینئر ادریس غازی کے ساتھ گزرا. انتہائی ذہین اور متین، اور ان کی دعائیں اور محبتیں میرے ساتھ ہمیشہ شامل رہی ہیں. ادریس غازی صاحب. جی جی غازی. پروفیسر احسن رفیق، جس کو ہم ایس ایم رفیق کہتے تھے، شیخ محمد رفیق، بعد میں انہوں نے پورا نام لکھنا شروع کر دیا، شیخ محمد رفیق احسن. پروفیسر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی میں ان دنوں کا ساتھی ہوں جب میں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بسوں میں آنے جانے کے کرائے نہیں ہوتے تھے، ان دنوں کے ہمارا ساتھ ہے. اور یہ بچپن سے والد صاحب کا ان کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو یہ ٹیوشن پڑھا کے انہوں نے اخراجات پورے کیے، اور ریڈیو پاکستان سے جو بہت ہی معمولی سا اس زمانے کا 20 روپے کا چیک ملتا تھا، تو اس زمانے کے ہمارے ساتھی ہیں. انہوں نے ٹیوشن کی طرف مجھے راغب کیا، ریڈیو کی طرف میں نے ان کو راغب کیا. تو اس طرح سے ریڈیو پاکستان کا بزم طلبہ کا بھی یہ سفر رہا. اور پھر ظاہر ہے کہ ڈبیٹنگ کے حوالے سے تو ہم نے ڈی جے کالج میں 2 سال تک بیسے ٹیم پارٹنر بے تاش ہم نے ٹرافیز، انعامات، سب چیزیں جیتی، اور پاکستان بھر میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. ایون جو مشکل مرحلہ ہوتا تھا اس کا ایئر فورس والوں کا، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے رسالپور میں جو ہمارا ہوا تھا مقابلہ، اس میں ڈی جے کی طرف سے واحد ہماری ٹیم گئی تھی، اور اس وقت بھی ہمیں انعامات وغیرہ جیت کر آئے تھے. اور بے تحاشا یہ ایک سلسلہ تھا. کافی عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے ان سے، کیونکہ یہ کیلیفورنیا میں سیٹل ہو گئے، لیکن جب بھی آتے ہیں تو ایک ہی شعر یاد آتا ہے کہ یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، ایک اور سفر کے لیے لوٹاؤ سفر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ کے کتنے اچھے اچھے دوست ہیں، ماشاءاللہ پرانے دوست ہیں، اور آپ سے کتنی محبت ہے. بہت محبت. اسی طرح ہمارے جناب شاہد محی الدین صاحب ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست پذیرائی کی، بڑی دعائیں شامل رہتی ہیں. اور میرے ڈی جے کالج کے ساتھیوں میں سے، ہمارے جو ڈی جے کے سینئر لوگ ہیں ان میں سے انتہائی ذہین انسان شاہد محی. اچھا، اصل میں اچھے لوگ کی جو پہچان ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. بالکل. آپ بھلے وہاں مقیم ہیں دوسری جگہ پہ پاکستان سے، مگر آپ کے چاہنے والے دیکھیں آپ کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. شاہد محی الدین صاحب. السلام، بہت شکریہ. آج واقعی اتنی مسرت محسوس ہو رہی ہے نا رفیق احسن بھائی سے مل کر، کیونکہ ان سے ہمارا رابطہ پہلے مواصلات کے ذریعے، ٹیلی فون، واٹس ایپ، ملاقات نہیں تھی. ظاہر ہے یہ مجھ سے جونیئر تھے، میں نکل گیا تھا ریڈیو پاکستان میں بھی، میں پہلے نکل گیا تھا. پھر اتفاق سے ایک سیدہ کوثر نے ان کے اعزاز میں تقریب کی، تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے وہاں لازمی آنا. اچھا، وہ ہماری بہن، میں ویسے ہی پہنچ گیا، کہنے شاید بھی آپ ریڈیو، میں نے اور کہ مجھے بلایا، بھائی میں تو مہمان ہوں یہاں پر. تو اس طرح پھر وہ دن اور آج کا دن ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ایسا رہا حالات شہر کے، کچھ اپنی تو اتنا ٹائم ہم دے نہیں سکے، ایمانداری بات ہے. تو یہ تقریب ہم نے پہلے آرٹس کونسل میں ہی کرنی تھی، مگر چونکہ آج کل فلڈ ریلیف کیمپ لگا وہاں جگہ مل نہیں رہی تھی، تو اس لیے بڑی معذرت. مگر بہترین، اللہ تعالیٰ کو سلام، منزل نہ دے، چراغ نہ دے، حوصلہ نہ تو دے، یہ ان میں سے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھی ہیں مسعود وسیع صاحب، اس شہر کی بہت ہی کمیونٹی کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں. گزشتہ 35 سال سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. مسعود وسیع صاحب کی بے انتہا محبتیں میرے ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت سنا ان کے متعلق، جتنے بھی دوست یہاں پہ ان کے موجود تھے انہوں نے ان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، تو یہ یقیناً ان کی شخصیت کا سحر ہے جو ان کے دوستوں کو آج تک ان کے ساتھ ان کی طرف کھینچ کے لاتا ہے. یہ خود بھی اس شہر سے گئے ہوئے ان کو 25 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ان کی محبت دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے آج اپنے تمام دوستوں کو یاد رکھا، بلکہ وہ سارے دوست جن کو بھی پتہ چلا کہ ان کی کتاب کی تقریب کی رونمائی، وہ سب بڑے خلوص دل کا شریک ہوئے. اور اس وقت تقریب کو ختم ہوئے تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن ابھی بھی جمع غفیر یہاں موجود ہے. یہ ان کی محبت ہے، لوگوں کی ان سے تعاون ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے کہ لوگ واپس جانے پہ رضامند نہیں ہیں. ٹائم گزر چکا ہے لیکن سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف یہاں پہ رہی ہیں بلکہ اب یہ امریکہ میں مقیم ہے، سعودی عرب میں رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا موقع دیا، ان کو عمرے کی، حج کی جتنی سعادتیں ملی ہیں. اور ان کی گفتگو میں آپ نے پتہ نہیں ان کو کتنا سنا ہے، لیکن جو میں متاثر ہوں ان کی گفتگو میں ہر لہجے میں حضور کا نام، اللہ کا نام، اسلام کا نام جو ہوتا ہے
آپ یقین کریں کہ طبیعت ایسی خوش ہو جاتی ہے سن کے کہ کسی اور کی زبانی میں نے اس شہر میں نہیں سنی. یہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دین سے لگاؤ, ان کا وطن سے لگاؤ, اپنی کمیونٹی سے لگاؤ. وہاں پہ جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بے گناہ قدر خدمات ہیں. وہاں بھی ان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پروفیسر کی جیسے لقب سے پکارا جاتا ہے. ان کے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح پکارتے ہیں پروفیسر صاحب کر کے. اور یہاں بھی جب آتے ہیں تو پورا شہر ان کا والہانہ استقبال کرتا ہے. اور انشاءاللہ جلدی ایک اور تقریب ان کے اعزاز میں منعقد ہونے جا رہی ہے جو ہم سب دوست ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے, کامیابی دیں زندگی کے ہر مرحلے میں, یہاں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی. اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی تقریب کو کوریج کی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ کی محبتیں بہت. آخر میں آپ اپنے دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہاں, بتا دیں. پیغام سے پہلے ابھی ذکر کر رہے تھے مسعود وسیع صاحب, تو اس شہر کی عظیم شخصیات میں جنہوں نے کمیونٹی کے لیے گزشتہ 35 سالوں سے زیادہ کام کیا, سوشل اسٹوڈنٹس فورم کے نام سے بے انتہا محبتیں بانٹی, خلوص بانٹا اور واقعی انسانی ہمدردی کا جذبہ, وہ ہے نفیس احمد خان. شہر کی بہت بڑی سماجی شخصیت. میرا 35 سال سے زیادہ محبتوں کا رشتہ ہے نفیس کے ساتھ. تو میں چاہوں گا نفیس صاحب بھی اس تقریب کے حوالے سے کچھ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب یہ ان کی محبت, ان کی دوست نوازی اور ان کی والدہ کی جو دعا ہے نا, سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے والدہ کے قدم چومے اور ان سے دعا لے کے جب یہ نکلتے تھے تو آج جو یہاں تک پہنچے ہیں اس میں سراسر 100% والدہ کی دعا ہے. جو بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو ماں کی دعا مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بس میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ لو جاں بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے, جہاں سے ملے, جس قدر ملے. اور ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ سبق دینا چاہیے کہ ایسے چلن چلیں آپ کہ کریں لوگ آرزو, ایسے چلن چلیں آپ کہ کریں لوگ آرزو, ایسے رہیں آپ کہ زمانہ مثال دے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. پروفیسر صاحب کے بارے میں ماشاءاللہ کیا بتائیں. آپ نے تقریب آپ نے دیکھی, سنی, اور اتنے سارے لوگوں جتنے بھی اس وقت یہاں اس محفل میں موجود تھے, اس شہر کے بہت بڑے بڑے نام تھے. ان کی بہت بڑی شخصیات تھیں جو یہاں موجود تھیں, اور ان سب نے ماشاءاللہ, آپ کو پتہ ہے کہ رفیق بھائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی. رفیق بھائی ماشاءاللہ ایک صاحب علم اور صاحب جسے کہتے ہیں نا تربیت یافتہ وہ ہیں, ایک عزت دینے والے شخص ہیں. اور اس کے بدلے میں انہوں نے محبتیں اور چاہتیں سمیٹی ہیں. انہوں نے ہر شخص کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عزت دی ہے, اور یہ ان کا خاصہ ہے. اور ان کے اندر انکساری ہے, اور اب تک ان کے اندر بچپن ہے. ان کے اندر وہ جو ہمارے شہر کے اب ایک خاصہ ہو گیا نا, منافقت جسے کہتے ہیں, وہ اب نہیں بچ. یہ ابھی وہاں کیلیفورنیا میں لیکن جیسے گئے تھے ویسے ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. جو لے کے گئے تھے یہاں سے محبتیں, آج بھی یہ محبتیں اسی طرح یہ بانٹ رہے ہیں اس شہر میں آ کے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے میڈل پہنائے. تو یہ ان کی محبت ہے. تو یہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے, یہ ہم پہ قرض ہے. اچھا, آپ کا ماشاءاللہ پی ٹی وی سے بھی تعلق رہا ہے, ریڈیو پاکستان سے بھی تعلق رہا ہے, اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا. میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں, اپنے بارے میں بتانا تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے. باقی میرا نام سیدہ کوثر ہے اور میں ریڈیو پاکستان کراچی سے ڈرامہ آرٹسٹ ہوں. اس کے بعد FM 94 سے بھی میں جو دھنک پروگرام اور ایز اے آر جے میں کام کرتی ہوں. اور آرٹس کونسل کی میں ممبر بھی ہوں. آرٹس کونسل پبلیکیشن کمیٹی میں ایز اے وائس چیئرمین رہی ہوں, اور روٹری کلب اور لائنس کلب وغیرہ کی بھی ممبر ہوں. اور باقی میں اس شہر میں چھوٹے موٹے, یہ سارے میرے دوست ہیں, سب لوگ میرے ساتھی ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں, اور ہم یہ سب میرے گھر میں آتے ہیں, مجھے عزت دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں مجھے محبت دیتے ہیں, اسی بدلے میں عزت دیتے ہیں. اور میں سیدہ کوثر کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان سے ابھی چند سال پہلے ملاقات ہوئی. اللہ رب العزت نے ان کو بہت وسیع دل دیا ہے, اور جتنا اچھا دل دیا ہے, نیت صاف منزل آسان. شہر کے جتنے بھی معزز ترین لوگ ہیں ان کے گھر میں تقریب ہوتی ہے. انہوں نے پچھلے سال میرے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا جو بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ کی ایک عظیم ترین تقریب تھی, جس میں 55 سے 60 لوگ شہر کے بڑے بڑے شریک ہوئے. تو ان میں وہ محبت ماشاءاللہ اور وہ خلوص اور وہ جذبہ ہے جس میں لوگوں کو بٹھانا, اور منافقت نہیں ہے, ایک حقیقت ہے, جو کچھ ظاہر ہے وہ اندر ہے, اور یہی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور وہی جذبہ اور وہی چیز پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ سمجھ سکتا ہے. جیسے اقبال نے کہا, گر ہو آج بھی ابراہیم کا ایماں پیدا, گر ہو آج بھی ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو اگر ہمارے رویوں میں آج بھی وہ سچائی پیدا ہو جائے, محبتیں پیدا ہو جائیں, تو ہمارا یہ شہر اور یہ ملک جو ہے ایک گلستان بن جائے. میں سمجھتا ہوں سیدہ کوثر میں یہ
جو خاصیت ہے بڑے عروج پر ہے کہ ہر ایک سے محبت، خلوص اور جذبے کے ساتھ ملتی ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ دیکھا ماشاء اللہ پروفیسر ایس ایم رفیق صاحب نے کتنی تعریف کی اور تعریف کے ماشاء اللہ لائق ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی ان کا انٹرویو لیا، کافی دیر سے میں کوریج کر رہا ہوں، اور ہر آدمی جو ہے ان کے چاہنے والوں میں سے، اور میں نے دیکھا ماشاء اللہ انہوں نے بہت زیادہ آپ کی تعریف کی. بہت شکریہ. یہ ان کی محبت. یہ کہتے ہیں نا یہ ان کی محبت. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، یہ اس کی حقدار ہے. اللہ نے ان کو اتنا وسیع دل دیا ہے اور اتنی محبتیں شہر میں پھیلائی ہیں. میں انتہائی خلوص اور اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. اللہ انہیں خوش رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو.